میں بارہا دوسری کتابوں میں پڑھا ہے، مختصراً عرض کر دوں، ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل کہ پہلی قوموں میں 3 آدمی تھے، ایک اقرا، ایک ابرس اور ایک اعمى، ایک گنجا ٹکلا جس کو کہتے ہیں، ایک ابرس کوڑی سفید داغ کا بیماری، اور تیسرا اندھا۔ یہ 3 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہتا۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، مال دے کر بھی لیتے ہیں اور مال لے کر بھی لیتے ہیں، دین دے کر بھی لیتے ہیں اور دین لے کر بھی لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جنہوں نے یہ مسجد جنہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں ڈالی، ان کے بارے میں قرآن میں ہے فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، امتحان لیا چند باتوں میں، لیکن وہ اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ جب 100% کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم جاؤ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تمہیں امام بنا دیا۔ آج حضرت ابراہیم کو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائی برادران وطن بھی الگ الگ ناموں سے مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ یہ ان کے اس امتحان میں کسوٹی پر پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دیا۔ تو کسوٹی تو ہوگی، کھرے کھوٹے کی پہچان تو ہوگی۔ جب تک کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوتی وہاں تک پتہ نہیں چلتا کہ سچا کون ہے غلط کون ہے۔ تو 3 آدمی تھے، ایک گنجا، ایک کوڑھی اور ایک اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ تینوں کا امتحان لو۔ فرشتہ آیا، گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا بتا تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے یہ کہا میرا یہ گنجا پن جو ہے بہت خراب نظر آتا ہے اور لوگ مجھے گھن محسوس کرتے ہیں، تو تم دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اس گنجا پن کو دور کر دے۔ فرشتے نے دعا کی، اس کا گنجا پن دور ہو گیا۔ پھر کہا اچھا یہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ آج کا کرنسی کا ڈالر کا اور کرپٹو اور یہ تو تھا نہیں، وہ دور تھا یہی اونٹ گھوڑے اور اس کا تھا۔ کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اونٹ دیے اور اتنے اونٹ ہو گئے کہ اونٹ کے باڑے ہو گئے۔ پھر وہ دوسرے شخص کوڑی کے پاس آیا اور کہا یہ بتا تیری کیا تکلیف ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، یہ سفید داغ کی بیماری ہو گئی ہے، کوڑ ہو گئی ہے، اور کوڑ کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کر گھن کرتے ہیں اور دور جاتے ہیں، تو یہ میری بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے دعا کی، وہ کوڑ دور ہو گئی۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا میں گائے پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کو گائے اتنی دی کہ گائے کے باڑے ہو گئے۔ پھر تیسرے شخص اندھے کے پاس میں آیا اور اندھے کو کہنے لگا یہ بتا تجھے کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا میری آنکھیں نہیں ہیں، میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، اس وجہ سے پریشان ہوں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے نے دعا کی، ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ گئی، وہ بینا ہو گئی، دیکھنے لگے۔ پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہا مجھے بکریاں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بکریاں دی اور اتنی بکریاں ہو گئی کہ بکریوں کے باڑے ہو گئے۔ سب ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اب اللہ کو چونکہ ان کا امتحان لینا تھا، پھر وہی فرشتے کو بھیجا کہ بھیس بدل کر تم جاؤ ان کے پاس اور ان کا امتحان لو۔ پھر وہی اس گنجے کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے بھائی میں آدھے راستے میں ہوں، آگے میں سفر کر نہیں سکتا، میرے پاس سامان سفر نہیں ہے، پیسہ ٹکا کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو میری مدد فرما۔ اس کو دھتکارتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے شاید میں آپ کو جانتا ہوں، آپ جو ہے گنجے نہیں تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھٹیچر تو تھے،
اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے آپ مجھے دے دیجئے تاکہ میں آگے اپنا سفر طے کر سکوں۔ لیکن معاف کرنا بھائی، اس نے بھی دھتکار دیا اور کیا کہنے لگا، ورثت هذا المال كابرا عن كابر۔ جب مال آ جاتا ہے تو دماغ ٹھکانے نہیں رہتا۔ کیا کہنا، ارے میں تو باپ دادوں سے سیٹھ ہوں، سیٹھ، میرے پاس تو باپ دادوں سے یہ مال ہے، تو یہ کہنے والا کون ہے، جہاں ہٹ بھاگ یہاں سے، دھتکار کر نکال دیا۔ اب پھر وہی کوڑی کے پاس آتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ میرا سامان سفر ختم ہو چکا ہے، راستہ ابھی باقی ہے، آدھی منزل طے ہوئی ہے، آدھی منزل پر پہنچنا باقی ہے، میری تو مدد کر دے۔ وہ بھی اس کو دھتکارتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے شاید تم جو ہیں سفید داغ کی بیماری میں مبتلا تھے اور تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تم کو گائیں دی ہیں، کیا تم مجھے اس میں سے نہیں دو گے؟ وہ بھی یہ کہہ رہا، بھاگ یہاں سے، ہم تو باپ دادوں سے مالک ہیں، ہم تو سیٹھ لوگ ہیں، تو ہوتا کون ہے، نکال۔ اندھے کے پاس وہ پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میرا آدھا سفر ہوا ہے، سامان سفر کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہوں، آگے کا سفر طے کرنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ وہ نابینا اندھا جو تھا وہ کہتا ہے دیکھ یہ سارا مال جو کچھ ہے واقعی مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ سارا مال مجھے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی برکت ہے، تو اس میں سے جو چاہے لے لے۔ یہ جب اس کے الفاظ سنے تو وہ پہلے جو گنجا تھا اس کے وہ جب نکلا تھا تو اس کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ تو نہیں دے رہا ہے، سیرک اللہ کما کنت، تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اور اسی طریقے سے کوڑی کے پاس سے جب وہ فرشتہ نکلا اس کو بھی یہ کہہ کر نکلا کہ تو یہ کہہ رہا ہے باپ دادوں سے تھا اور تو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور آج یہ کہہ رہا ہے باپ دادوں سے ہوں، تو جا سیرک اللہ کما کنت، اللہ ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ اللہ نے ان دونوں کو ویسا ہی کر دیا، جو نعمتیں دے تھی چھین لی، اس لیے کہ وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اور ایک اندھا جو تھا اس نے کہا ہاں واقعی مجھے دیا ہے، میرے مال کو اور میرا مال اللہ کے راستوں میں خرچ ہو، تو لے جا جتنا لے جا سکے۔ جب یہ بات کہی تو فرشتے نے کہا جا، اللہ تیرے